ایسی شرائط ہیں جو ایران کے سامنے رکھی گئی ہیں اور ایران نے کہا ہے کہ ہم اپنے اندرونی معاملات میں کسی طرح کی مداخلت بھی برداشت نہیں کریں گے۔ ایران کے اندر حالیہ مظاہروں کے دوران اطلاعات یہ ہیں کہ بڑے پیمانے پر مظاہرین کو قتل کیا گیا۔ غزہ اس کو نظر نہیں آتا، شام کے اندر ہونے والا قتل عام اس کو نظر نہیں آتا، دنیا میں ہونے والے قتل عام اس کو نظر نہیں آتے، وہاں پابندیاں عائد نہیں ہوتی۔ بڑے ممالک ہیں جو تجارت کرتے ہیں، انہوں نے اب برکس نے فیصلہ کر لیا کہ اس ڈالر سے اب جان چھڑانی ہے، بلکہ ان تنظیموں کے بننے کا بنیادی مقصد بھی یہ تھا کہ ڈالر سے کس طرح جان چھڑائی جائے۔ چین نے بڑے پیمانے پر ڈالر کی بجائے اب گولڈ اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ گولڈ کی اتنی زیادہ بائنگ مختلف ریزرو بینکس کر رہے ہیں، دنیا کے سب سے زیادہ تیل کے ذخائر وینزویلا میں ہیں، تو وہاں کے تو انہوں نے صدر کو اغوا کر لیا، بی بی سمیت۔ السلام علیکم۔ ایران پر جنگ کے بادل گہرے سے گہرے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ایران کا کہنا ہے کہ اگر اس پر حملہ کیا گیا تو وہ اس کا منہ توڑ جواب دیں گے، امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو دھول چاٹنا پڑے گی۔ دوسری جانب ڈونلڈ ٹرمپ نے آج ایک نیا پینترا بدلا ہے، کہتے ہیں ہم جنگ نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ معاملات کو جنگ کے بغیر ہی حل کر لیا جائے، لیکن اس کی دو شرائط ہیں، ایک تو نیوکلیئر پروگرام بند کر دیا جائے اور دوسرے وہاں پر جو مظاہرین پر فائرنگ ہو رہی ہے اور ان کا قتل عام ہو رہا ہے اس کو روک دیا جائے۔ تو یہ دو ایسی شرائط ہیں جو ایران کے سامنے رکھی گئی ہیں اور ایران نے کہا ہے کہ ہم اپنے اندرونی معاملات میں کسی طرح کی مداخلت بھی برداشت نہیں کریں گے۔ امریکہ اگر حملہ کرنا چاہتا ہے تو اپنا شوق پورا کر لے، ایران اس کا جواب دینے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ امریکہ کا ایک اور بغل بچہ یورپی یونین وہ بھی کھل کر سامنے آ گیا، اگرچہ وہ امریکہ کے خلاف آج کل امریکہ بھی اس سے ناراض ہے اور دونوں کے درمیان تعلقات بہت اچھے نہیں ہیں، لیکن امریکہ کی تابعداری میں یورپی یونین آج بھی اسی طرح سرگرم ہے جیسے وہ پہلے تھی۔ یورپی یونین نے ایک بہت ہی نیا کام اور عجیب کام کیا اور وہ ہے پاسداران انقلاب ایران پر کو دہشت گرد تنظیم قرار دینا۔ اور یہ کیوں قرار دیا گیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران کے اندر حالیہ مظاہروں کے دوران اطلاعات یہ ہیں کہ بڑے پیمانے پر مظاہرین کو قتل کیا گیا۔ یہ مغربی ذرائع ابلاغ کا کہنا ہے۔ مغربی ذرائع ابلاغ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ 6,000 افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی ہے، جبکہ 17,000 مزید افراد کی ہلاکت کے بارے میں اطلاعات ہیں جن کی تحقیقات جاری ہیں۔ یعنی ان کا کہنا ہے کہ تقریباً 23 سے 24,000 افراد کو ان مظاہروں کے دوران قتل کیا گیا۔ جو جرمنی کا ادارہ DW ہے وہ کہتا ہے کہ 30,000 سے زائد، وہ کوٹ کرتے ہیں وزارت صحت کے ذرائع کو کہ وہاں پر 30,000 سے زائد مظاہرین کو قتل کیا جا چکا ہے۔ اس قتل عام کو بنیاد بنا کر، کیونکہ یورپی یونین جو ہے وہ انسانی حقوق کی چیمپئن اور دنیا میں کہیں بھی انسانی حقوق کی وائلیشن ہو تو وہ وہاں پابندی لگانے پہنچ جاتی ہے۔ غزہ اس کو نظر نہیں آتا، شام کے اندر ہونے والا قتل عام اس کو نظر نہیں آتا، دنیا میں ہونے والے قتل عام اس کو نظر نہیں آتے، وہاں پابندیاں عائد نہیں ہوتی۔ جہاں امریکہ، یورپی یونین اور وہاں ان کے اپنے اتحادی جب قتل عام کرتے ہیں تو وہاں ان کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، لیکن جب ایران کے اندر مظاہرین کے ساتھ سختی سے نمٹا جاتا ہے تو یہ فوراً وہاں پابندیاں لگانے پہنچ گئے اور انہوں نے پاسداران انقلاب پر پابندیاں عائد کر دی۔ ایران نے ان پابندیوں کو انتہائی جانبدارانہ اور غیر منصفانہ اقدام قرار دیا اور کہا ہے کہ یورپی یونین جو ہے وہ امریکہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد پر جانے کو تیار ہے۔ دوسری جانب امریکہ کے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ بڑے بے چین نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے ایران کے تیل پر قبضہ کرنے کے لیے پوری ہر کوشش کرنے کی ٹھان لی ہے۔ عراق پر تو وہ پہلے قبضہ کر چکے۔ عراق کا تیل تو چونکہ عراق کی جتنی ٹرانزیکشنز تیل کی ہوتی ہیں وہ جو فیڈرل ریزروز بینک ہے نیو یارک میں امریکہ کا، اس کے تھرو ہوتی ہیں، تو وہاں سے تقریباً $100 ارب کی ان کی ٹرانزیکشنز ہیں تو وہ سالانہ، اور وہ $100 ارب کی ٹرانزیکشنز عراق کی امریکہ کے تھرو ہو کر آتی ہیں، تو امریکہ کا ایک کنٹرول ہے۔ امریکہ بیسیکلی اس وقت جو سب سے بڑی جنگ امریکہ کو خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں جو اس کا ڈالر ہے، جو اس کی کرنسی ہے، وہ اہمیت کھونے جا رہی ہے۔ چین، روس اور دوسرے ممالک جو ہیں، جو بڑے ممالک ہیں جو تجارت کرتے ہیں، انہوں نے اب برکس نے فیصلہ کر لیا کہ اس ڈالر سے اب جان چھڑانی ہے، بلکہ ان تنظیموں کے بننے کا بنیادی مقصد بھی یہ تھا کہ ڈالر سے کس طرح جان چھڑائی جائے، کیونکہ امریکہ نے ہر جگہ ٹانگ اڑا رکھی، ہر جگہ پابندی لگا دیتا ہے، کبھی کسی کمپنی پر پابندی لگا لیتا ہے، کبھی کسی چینی کمپنی پر پابندی لگاتا ہے، کبھی وہاں پہ ٹریڈ ٹیرفز لگا دیتا ہے۔ تو اس کا بنیادی حل یہی ہے کہ امریکہ پر جو ڈالر ہے اس پر سے جو ریلائنس ہے، جو انحصار ہے، اس کو ختم کیا جائے۔ ڈالر جو دنیا میں ٹریڈ کی کرنسی ہے، اس کے علاوہ بارٹر کیا جائے، دنیا کے مختلف ممالک سامان کے بدلے سامان لیں، یا اپنی جو مقامی کرنسیز ہیں جیسے رشین کرنسی، چائنیز کرنسی کے اندر بھی تجارت کی جائے۔ چائنا نے تو کچھ ملکوں کے ساتھ اپنی کرنسی میں تجارت شروع بھی کر دی ہے۔ اس کے علاوہ چین نے بڑے پیمانے پر ڈالر کی بجائے اب
گولڈ اکٹھا کرنا شروع کر دیا. گولڈ کی اتنی زیادہ بائنگ مختلف ریزرو بینکس کر رہے ہیں کہ دنیا بھر میں گولڈ کی پرائسز بڑھتی چلی جا رہی ہیں. کل بھی گزشتہ روز بھی پاکستان کے اندر صرف ایک دن کے اندر 37,000 روپے پر تولہ جو ہے گولڈ کا ریٹ بڑھ گیا. یعنی وہ گولڈ جو آج سے 5 سال پہلے جو 50,000 روپے تولہ ہوا کرتا تھا, آج تقریباً 6 لاکھ روپے تولہ کے قریب پہنچنے والا ہے. تو اس کی قیمت میں 11 سے 12 گنا اضافہ ہو چکا ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جو ان کی جو پالیسیز ہیں, جو دنیا بھر میں ڈالر کو آگے بڑھانے کے لیے وہ قابو بنا رہے ہیں, تو اس کے خلاف جو ریئیکشن میں جو دنیا بھر کی قوتیں سامنے آ رہی ہیں, تو وہ ڈالر سے پیچھے ہٹنا چاہ رہی ہیں. تو وہ ڈالر سے پیچھے ہٹتی ہیں تو وہ کیا کرتی ہیں کہ وہ گولڈ کی بائنگ کرتے ہیں. چائنا نے بڑے پیمانے پر گولڈ کی بائنگ کیا, مختلف ممالک کے ریزرو بینکس نے گولڈ کی بائنگ کیا, تو دنیا بھر میں گولڈ کی پرائسز بڑھتی چلی جا رہی ہیں. تو اب امریکہ جو ہے وہ اپنی کرنسی کو بچانے کے لیے دنیا بھر میں جتنے تیل کے ذخائر ہیں, جو تیل کے ذخائر رکھنے والے ممالک ہیں, ان پر اپنا کنٹرول بنانا چاہتا ہے. جو اس نے وینزویلا کے اندر کیا, دنیا کے سب سے زیادہ تیل کے ذخائر وینزویلا میں ہیں, تو وہاں کے تو انہوں نے صدر کو اغوا کر لیا, بیوی سمیت. اور اب انہوں نے اس پر پابندی عائد کر دی ہے کہ وینزویلا جتنا بھی اپنا آئل بیچے گا وہ صرف امریکہ کے تھرو بیچے گا, بلکہ یوں کہیے کہ صرف امریکہ کو بیچے گا. اور امریکہ اس کے جو پیسے ہیں, جو اس کی آمدنی کے پیسے ہیں, وہ وینزویلا کی عوام کے فلاح و بہبود پر خرچ کریں گے. یعنی کہ یوں سمجھیے کہ وینزویلا کی آمدنی کا استعمال امریکہ کرے گا, اور امریکہ جس طرح چاہے گا اس کو وینزویلا میں خرچ کرے گا. اور وہاں کی عوام کی فلاح و بہبود, اب وینزویلا کے لوگ اپنی فلاح کے لیے کام نہیں کریں گے, بلکہ امریکہ وہاں سے تیل نکالے گا, خود خریدے گا, جو پیسہ اس کو ہوگا دینا چاہے گا تو وینزویلا کی عوام پر خرچ کرے گا. اس طرح کی ارینجمنٹ امریکہ نے 2003 میں عراق کے ساتھ بھی کی, کہ عراق جتنا بھی تیل نکالتا ہے اس کا پیسہ امریکہ جاتا ہے, اور امریکہ جس طرح سے چاہتا ہے اس کو وہ پیسہ دیتا ہے, اور جہاں جہاں چاہتا ہے اس کو خرچ کرنے کی اجازت دیتا ہے, اور جہاں اجازت نہیں دیتا وہاں استعمال نہیں کرنے دیتا. یعنی اب عراق کے اندر امریکہ کی انٹرفیرنس اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ عراق کے اندر وزیر اعظم بھی وہ بتا رہا ہے کہ اس کو نہیں بنانا, اس کو نہیں بنانا. یہ جو آپ نے ڈپٹی اسپیکر لگایا یہ بھی ایران نواز ہے, یہ نوری المالکی جو ہے یہ ایران نواز شخص ہے, اور یہ شیعہ ملیشیاز کے 58 لوگ منتخب ہو گئے عراقی پارلیمنٹ کے اندر. تو آپ نے ان کو کیبنٹ میں نہیں لینا اور ان کو نکال باہر کرے, ان کو کسی طرح حکومت کا حصہ نہیں بننا چاہیے. اسی طرح وہ ایران کے اندر ایک سیٹ اپ لانا چاہتا ہے, پاسداران انقلاب کو سائیڈ لائن کرنا چاہتا ہے, پاسداران انقلاب کی چھٹی کر کے وہاں پر ایک ٹوٹی پھوٹی جمہوریت بنانا چاہتا ہے, صفوی خاندان کے پرانے بادشاہ کو لانا چاہتا ہے, ایک کمزور ایران جس کی پوری معیشت, جس کے تیل پر امریکہ کا کنٹرول ہو, امریکہ جب چاہے اس کے تیل کے پیسے روک لے, امریکہ جب چاہے تیل دے دے وہاں پر. اسی طرح اس کی کمپنی اس پر پابندی لگا رہی ہے. ناکہ بندی کر لی گئی ہے ایران کی, اس کے جتنے فلیٹس ہیں, جو شیڈو فلیٹس ہیں, اس کے جو تیل فروخت کر رہے تھے, جو چھپ کے تیل فروخت کر رہے تھے, ان پر پابندی لگا دی گئی. 8 کمپنیاں بین کر دی گئی ہیں. ایران کی جو نیوکلیر پروگرام کا بہانہ بنا کر اس کو کہا جا رہا ہے کہ آپ گھٹنے ٹیک دیں, امریکہ کی بالادستی کو تسلیم کر لیں, اپنے نیوکلیر پروگرام سے وڈرا کر دیں, اس کو رول بیک کر دیں, اور اس کے علاوہ جس طرح امریکہ کہتا ہے اس طرح ایکٹ کرنا شروع کر دیں, اور انقلاب کا نام لینا چھوڑ دیں, اپنی آئیڈینٹی کو ختم کر دے. جس طرح ایران پہلے ہوا کرتا تھا, امریکہ کے اشاروں پر ناچتا تھا, ایک بار پھر وہی ایران بنا دیں تاکہ امریکہ خوش ہو جائے اور ڈونلڈ ٹرمپ مطمئن ہو جائے.